مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ عربوں کی ایک عادت ہے، جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق، حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ جانتا ہے۔ تو غلو، اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال بولتے کیوں نہیں ہے۔ کسی کی مخالف، مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا ہے آپ دیکھو یار، کیا حشر کیا۔ خود کورونا میں مبتلا ہو گئے، جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے، دعا کروائی، کتنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ گورنمنٹ، معاذ اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں، حکومت کے کہنے پر کرونا کر رہے ہیں۔ آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی، کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے۔ تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے، ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے، یہ تو آپ خود ہو گئے، میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں، کتنے لوگ۔ لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا، مجھے تو رونا آتا تھا۔ ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں، ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی، ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی، آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا، یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے، اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا، سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا، قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا۔ اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ۔ لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی، بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے۔ بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے، تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے۔ تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں، جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے، ان کی عزت بڑھے گی، اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے، وہ نہیں گئے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے، بالکل برتتے تھے، لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں کی۔ حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے، امام ابو یوسف جاتے تھے، انہوں نے کام لیے حکومت سے۔ تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا نہیں جانا، بہت سے ایسے ہیں جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے۔ انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا، ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے۔ جنہوں نے استغنا برتا، ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی، بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے، لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا۔ بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں، بادشاہوں کو قریب کیا، شہزادوں کو قریب کیا، شہزادے کو یہاں تک بولا، اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی، کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں، شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان سے حکومت نہیں چھین سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حکمران یہی ہیں، اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے، ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے، ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے،
تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا, سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومڑ نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا, اور تھا بڑا مضبوط. 50 سال حکومت کی ہے, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے, 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے, منافق کون ہے, 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا, وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی, ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے, تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, اور وہ گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے, مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ, میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا, لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہبن, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار, کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے, علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ادھر بھی جا رہے ہیں, کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر, جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, عامی لوگ, وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی, بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے, اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے, ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں, مراقبے سینٹر, نیلی روشنی پیلی روشنی, ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس, اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی کبھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے, 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں, میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا.
जुनैद जमशेद ने 2 दफा दाढ़ी काटे, 20 दफा काटे, वो तो उसका काम है ना। फिर भी अल्लाह ने मौत से पहले तौबा का रास्ता खोला हुआ है। जब अल्लाह ने खोला हुआ है तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बंद कर सकता, ना कोई मुफ्ती बंद कर सकता है, ना कोई आलिम बंद कर सकता है। तो जब अल्लाह ने रास्ता, तो वो फिर उसने लोगों से पूछा कि किसी आलिम का पता बताओ, तो लोगों ने, हदीस में आता है फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, लोगों ने आलिम का पता बताया। इससे उलमा की फजीलत पता चलती है, आलिम ने कैसा बेहतरीन गाइड किया। तो हदीस में आता है फ़अताहु फ़क़ाल इन्नहु क़तल मिअता नफ्सिन फ़हल लहु मिन तौबा, मैंने 100 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब जो लोग ये कहते हैं ना, तबलीग वाले चोर को भी और कातिल को भी तबलीग में भेज देते हैं, पुलिस के हवाले नहीं करते, उनका इस हदीस में जवाब है। उन आलिम को चाहिए था फौरन थाने फोन करता, 100 बंदों का कातिल मोस्ट वांटेड, जिनकी इतनी FIR कटी हुई हैं, मेरे पास है, आ जाओ। क्या ख्याल है? करना चाहिए था ना? ना 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 ना, उनको ये अलाउ नहीं था। एक आदमी खुद चल के आया है, तौबा के इरादे से अपनी इस्लाह करना चाहता है। अभी पुलिस को नहीं फोन करेंगे आप, अभी उसको तौबा का तरीका बताएंगे। भाई ये ऑप्शन है, बाकी पुलिस जानो, तुम जानो, जिन बंदों को तुमने मारा है उनके लवाहिकीन जाने, वो तुम्हारा हेडिक है। हाँ, वो तुम्हारे जिसको मारा है उसका कोई चाचा मामू मिल जाए, तुम्हें पकड़ ले, तो वो तुम्हारा हेडिक है, फिर मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा। तो उन आलिम ने क्या फरमाया, नाम मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, क्यों नहीं तौबा कबूल होगी भाई? किसने कह दिया? कैसा अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको। यह है दाई, यानी वो आलिम मसला भी बता रहे हैं और दीन की दावत भी दे रहे हैं। सिर्फ फतवा नहीं दे रहे कि तूने चूंकि 100 आदमियों को कत्ल किया है, या तो ये फतवा देते तू तो जाएगा ही जहन्नम में, और 1-2 के बाद आ जाता ना, अब 100 के बाद आ रहा है। ये भी फतवा नहीं दिया कि हां तेरी तौबा कबूल होगी, बस इस फतवे पर इक्तिफा नहीं किया, फतवे के साथ साथ उसको गाइड किया है, दीन की दावत दी है, उसको तरीका बताया है कि भाई तू ऐसा कर, तू 100 इंसानों को कत्ल तो कर चुका है, लेकिन तू अगर तौबा कर लेगा ना तो तौबा तुझसे दोबारा टूटेगी, फिर कोई पैसे की लालच देगा, बंदा मार देगा। तो इसलिए ऐसा करो, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा, फला इलाके में जाओ, फ़इन्न बिहा उनासन याबुदून अल्लाह, वहां कुछ नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फ़अबुदिल्लाह मअहुम, तुम भी वहां रहकर अल्लाह वालों के साथ रहो, वला तरजी इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्दु सू, इस जमीन की तरफ वापस लौट के मत आना, ये बुरे लोगों की जमीन है, यहां रहकर तुम दोबारा बिगड़ जाओगे। कितना अच्छा गाइड कर रहे हैं ना उसको। तो जुनैद जमशेद को भी इसी तरह से उन्होंने गाइड किया, भाई 2 दफा दाढ़ी कटाई हो, 10 दफा कटाई हो, हमने उसको अच्छा माहौल देना है। वो फरमाते हैं मैंने उसको मस्जिद में सुलाया, को अपने साथ दोबारा निकाला, 4 महीने के बाद दाढ़ी कटा के वो वापस गुलकार बन गया, तो फिर वो तो आ नहीं रहा था, फरमाए मैंने अपने खर्च में उनकी टिकट करा दी। जुनैद जमशेद ना शर्मिंदगी की वजह से मौलाना से मिलना नहीं चाह रहा था कि मैं दूसरी दफा दाढ़ी कटाई है, क्या आप बोलेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के काट दी। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने उसका टिकट खुद कराया, तू नहीं मिलना चाह रहा, मैं तो मिलूंगा भाई, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, तो मैं करूंगा। वो उसको शर्म आ रही थी, कहा नहीं भाई टिकट करा दिया, आ जाओ, तो आ गया। फिर उस पर दोबारा से तबलीग वाले मसाले लेके बैठे हुए होते हैं, दोबारा से